خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن میرے بھائیوں، اتنی نعمتیں جن کو ہم نہ گن سکتے ہوں، ان میں کچھ نعمتیں عام ہیں، سب کو عطا فرمائی ہیں. لیکن کچھ نعمتیں خاص ہیں جو ہر ایک کو نہیں دی. بہت بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ ان خاص نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے ان میں سے ہم بھی ہیں. ایمان دے دیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، بہت بڑی بات ہے. دین کی محنت دے دی، دین کی محنت سے ہمارا تعلق جوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت. یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں دی، ہمیں مل گئی، ہمیں دے دی. احسان ہے ان کا. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر یہ بات فرماتا ہے کہ تم اگر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں. تو نعمتیں بھی دی اس قدر کے گن نہیں سکتے. پھر ان نعمتوں پر اگر بندے شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے شکر کرنے پر ان نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. کہ تم جتنا شکر کرتے چلے جاؤ گے کہ وہ نعمت بڑھتی چلی جائے. کہ ناشکری تو محرومی کا راستہ ہے. نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کی ناقدری، کہ جب انسان کے اندر میں یہ آتی ہے تو محرومی آتی ہے. اس لیے دوستو، بھائیو، عزیزو، کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کی قدر کریں. بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو، بھائیو، عزیزو. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کو اپنے دل کے اندر بھی اتارنا. اس کی محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا پوری اچھی طریقے سے یقین اتر جاوے کہ پالنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور ہماری نظر کسی کی طرف جاوے بھی نہ کہ دنیا میں جتنا کچھ نظر آ رہا وہ سارا مخلوق ہے. اور مخلوق ہونا محتاجگی ہے کہ مخلوق محتاج ہے، کچھ کر نہیں سکتی. کرنے والے تنہا بادشاہ وہ اللہ ہیں، ان کو سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر قدرت رکھتے ہیں. میرے دوستو، بھائیوں، فرمایا کہ ہم تو جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں بس اس کو کہہ دیتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. یہ ہمارا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو. صرف کہنے کی بات نہیں ہے، صرف تحریری مسئلہ نہیں ہے. یہاں بات اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ہے اور اپنے آپ کو اس پر چیک کرنا ہے. یہ کام کرنے والا مجمع، یہ کام کے اندر چلنے والا عملہ، یہ اپنے آپ کو دوستو، بھائیوں، یہ چیک کرتے ہوئے اس محنت کے اندر چل رہا ہو، یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو، یہ اپنے آپ کو جانچ رہا ہو. جیسے دنیا کے کام کاروبار کرنے والے لوگ وہ ہمیشہ جو کام کرتے رہتے ہیں اس کا حساب لگاتے ہیں، اس کا میرے دوستو، بھائیوں، معائنہ کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے، ہم کہاں تک آ گئے، ہمیں اس کے اندر کتنا نفع ہوا، کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ چیک کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس محنت کے اندر لگا دیا.
بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ اپنے ایمان کو حرکت دینے کی محنت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی کہ اس محنت کے ذریعے سے ایمان کو پانی پہنچے گا، ایمان کے اندر حرکت پیدا ہوگی، ایمان کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ دین زندگیوں کے اندر آنا شروع ہو جائے۔ اور انسانی زندگی میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کہ یہ کامیابی اور ترقی کی طرف گامزن ہوگی کہ یہ چلتی رہیں گے کہاں کے ترقی کی طرف اور کہاں کے کامیابیوں کی طرف، کہ کامیابیاں ان کے قدم چوم رہی ہوں گی اور یہ ترقیوں کے میناروں پر ہوں گے، کس وجہ سے کہ وہ طریقے جو آپ علیہ السلام لے کر آئے وہ دوستو انہوں نے محنت کر کے اپنی زندگی کے اندر اتار لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لے کر آئے میرے دوستو، بھائیوں، عزیزوں، وہ محنت کر کے اپنے اندر میں اتارنا مقصود ہے۔ اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، کوئی بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں، کوئی بات سنانے کے لیے نہیں، یہ تو مذاکرات اور یہ فکریں اس وجہ سے کہ میری اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک اور پاکیزہ اور جو نورانی زندگی اور طریقے لے کر کے آئے ہیں، میں اس پر اپنے آپ کو چیک کروں کہ میں کتنا آگے بڑھ رہا، میں کتنا اس کے اندر آگے چل رہا ہوں، میری صبح اور میری شامیں کیسی ہیں، میرے دن اور رات کیسے ہیں، میری شادی اور بیاہ کیسی ہیں، میرے کاروبار کیسے ہیں، میرے گھر کا رہن سہن کیسا ہے۔ ہر ایک پر یہ کام کرنے والا عملہ اپنے آپ کو چیک کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ ایک کام دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک محنت عطا فرمائی، کام کس لیے ہو رہا، کس لیے نکل رہے ہیں، کس لیے قربانی دی جا رہی ہے، کس لیے وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ وہ کیا کریں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکالیں گے، کہ نکلنا کس لیے کہ نکالنے کے لیے، کہ نکلنا کس کے لیے کہ نکالنے کے لیے، کہ نہیں میرے دوستو، بھائیو، عزیزوں، اگر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم اس محنت کے اندر کیوں لگے ہوئے، اور ہمارے بڑوں کی جو باتیں جو ہمارے بڑے ہمیں دے کر گئے ہیں، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے جب معلوم کیا آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، میرے دوستو، بھائیو، ہم میں کا کون ایسا ہے جو یہ بات نہیں جانتا؟ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے کہ امت دوبارہ سے اس سطح پر آ جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، اور کوئی پارٹی بنانا نہیں، کوئی میرے دوستو عہدے ڈگریوں کے لیے یہ محنت نہیں کر رہے، ہم تو اس محنت کے اندر جو لگے ہیں صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، بھائیو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، جس کو حاصل ہو گئی مزے آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے طریقے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کا راستہ۔ تو اس لیے بھائیو، عزیزو، یہ اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنے والا عملہ اس کو اپنے اندر میں اتارے، یہ محنت کے اندر، دعوت کی مبارک محنت کے اندر میرے دوستو، یہ ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم اس کو صحیح رخ پر لے لیں اور صحیح طریقے سے ہم محنت کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائیو ہماری زندگیاں صفات والی زندگیاں نہ ہوں۔ یہ ہماری زندگیوں کے اندر صفات کو پیدا کرنے والی محنت ہے، اور ایسا نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگیوں کے اندر صفات آئیں، وہی محنت ہم کر رہے، اسی کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں، کہ اگر ہم اپنی نیت کو درست کر کے اس محنت کے اندر چلیں گے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح رخ پر محنت کرنے کے راستے سے اور نیت کو صحیح کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آدمی کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے، جماعت کام کر رہی تھی، پرانے ساتھی سارے بوڑھے، سفید ریش، سفید داڑھی والے 10 ساتھی، 10 کے 10، اور جنگل کے اندر چل رہے ہیں، اور چل اس حال میں رہے ہیں کہ ان کے قیام مسجدوں کے اندر نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ معاف کرے، مسجدوں کے اندر اگر سہولت نہیں ہوتی تو ہم جو ہے ذمہ داروں کے پاس جا کر کے جو ہے بات رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہاں سہولت نہیں، سہولت والی مسجدیں ہمارے لیے تجویز کی جائیں اور ہماری جماعتوں کے رخ وہاں کے بنائے جائیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔
میرے دوستوں بھائیو عزیزوں، وہ اس طریقے سے چل رہے کہ کوئی مسجد نہیں ہے، ان کے پاس سامان ہے اور وہ جنگلوں کے اندر اپنے خیموں کو گاڑ کر کے وہاں پر اعمال مسجد کر رہے ہیں، اور وہی محنت کر کے لوگوں کو جنگل کے اندر ڈھونڈ تلاش کر کے لا رہے ہیں اور ان پر محنت کر رہے ہیں، ان کو بات سمجھا رہے ہیں۔ ساتھی ان کے پاس ملنے کے لیے گئے، ساتھی جا کر کے بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے تو انہوں نے معلوم کیا آپ کی جماعت کتنے دن کے لیے آئی ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی 40 دن کے لیے جماعت آئی ہے۔ تو پہلے تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، مسکرائے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر، کیونکہ وہ سال کی پیدل جماعت جنگلوں میں چل رہی تھی اور قربانی دے رہے تھے اور جان مال لگا رہے تھے، اس طریقے سے دوستوں وہ چل رہے تھے۔ تو وہ دیکھنے لگے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر، خیر پھر کہنے لگے، ایک بات انہوں نے کہی جو مجھے عرض کرنی ہے، کہنے لگے خیر جتنے وقتوں کے لیے بھی آپ کی جماعت کام کر رہی ہے اور جہاں بھی کر رہے ہیں، ہم تو صرف اتنی سی درخواست آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں کام کر رہے اور جہاں جس علاقے میں آپ کی جماعت کام کر رہی ہے، بس اتنی سی درخواست ہے کہ آپ اس علاقے کے اندر ایسی محنت کریں کہ وہاں کے بچے کے دل میں یہ بات اتر جاوے کہ پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ ساری کی ساری چیزیں میرے دوستو بھائیو عزیزو، یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں نظر آ رہی، آج غیر ایمان والا بھی یوں کہہ رہا اور ایمان والا بھی دنیاوی چیزوں کو، اور ان تمام کی تمام میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو مخلوق دنیا کے اندر، یہ مخلوق اور یہ محتاج جو ہے، اس کا بھی یقین اسی کے اوپر، ان کا بھی اسی کے اوپر، پھر اس کے یقین کے اندر فرق کیا رہے گا؟ میرے بھائیو ہمارے دلوں کا یقین سب سے پہلے درست ہو، کہ ہمارے دلوں کا یقین ہمارے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر آ جاوے کہ میرا اللہ ایسی زبردست قدرت والا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی ان کی منشا کے مطابق اور ان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو لے آیا، وہ ہر حال میں میرے لیے راستہ نکال کر رہے گا، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکن کے مالک ہے۔ میرے بھائیو یہ صفت ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے، یہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے کہ ساری کی ساری چیزوں سے ہمارا جو ہے وہ تعلق اور کنیکشن کٹ رہا ہو اور خالق کے ساتھ جڑ رہا ہو۔ یہ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب سنا رہے تھے کہ ہمارے تینوں بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کرنے والوں کو تھرمامیٹر دے کر گئے، تینوں بزرگ تھرمامیٹر دے کر گئے۔ تھرمامیٹر کیا ہوتا ہے کہ تھرمامیٹر تو آدمی کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، کس کا ٹیمپریچر بتائے گا تھرمامیٹر، جس کے لگاؤ اس کا بتا دے گا، ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا نہیں بتاوے گا، کیوں بھائی ایسا ہے؟ اگر ڈاکٹر کے لگائے تو ڈاکٹر کا بھی بتاوے گا، اور ڈاکٹر کے والد صاحب کے لگائے تو ڈاکٹر کے والد صاحب کا بھی بتاوے گا۔ تھرمامیٹر کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہے کہ یہ MBBS آئے ہیں، بڑے انہوں نے سال لگائے ہیں، بڑی محنت کی ہے اور یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے 20 سال سے زیادہ ان کے خرچ ہو گئے ہیں، اور ٹیمپریچر میرے بھائیو بزرگوں دوستو وہ تھرمامیٹر اس کا بھی بتا دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں۔ تو وہ ایسا ہے نا کہ یہ MS ہیں اور یہ MD ہیں، یہ بڑی ڈگریاں حاصل کر کے آئے ہیں کہ ان کا ٹیمپریچر نہیں بتائے گا، کہ ٹیمپریچر تو ہر ایک کا بتا دے گا۔ تھرمامیٹر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اور یہ ہمارے تینوں بزرگ ہمیں تھرمامیٹر دے کر گئے، یہ تھرمامیٹر دے کر گئے کہ کام کرنے والے اپنے آپ کو کام کرتے کرتے اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں۔ جس طریقے سے میرے دوستو بھائیو عزیزوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ MBBS بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب فیور آیا تو فیور کے موقع پر اور فیور کے زمانے میں ڈاکٹر بھی اپنا چیک کر رہا ہے کہ کہیں مجھے تو نہیں ہو گیا، بڑی بات چلی ہوئی ہے، بخار کی بڑا پھیل رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنا چیک کرتے رہتے کہ کہیں مجھے تو نہیں آ گیا، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی بتاتا رہتا ہے کہ کہیں فیور تو نہیں آ رہا ہے، ٹیمپریچر بڑھ تو نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیو عزیزوں کہ وہ ہمارے بڑے ہمیں تھرمامیٹر دے کر گئے ہیں، بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیں یہ تھرمامیٹر دے کر گئے ہیں کہ ہمارا کنیکشن، اس محنت کے کرنے والوں کا کنیکشن اور اس کام کے کرنے والوں کا تعلق جو ہے وہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو ان کے دلوں کے اندر مخلوق سے کتنی بے نیازی آ رہی ہے اور خالق کے ساتھ کا تعلق اور کنیکشن کتنا جڑ رہا۔
یہ اپنے ہی ہر ایک کے چیک کرنے کی چیز ہے کہ میں اس محنت کے اندر لگا ہوا ہوں، مخلوق سے میرا کتنا کنیکشن کٹ رہا ہے اور کتنی بے نیازی میرے اندر میں مخلوق سے آ رہی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے وہ میرے اللہ نے کیا۔ یہ تو واقعات ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخبار پڑھ رہے تھے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مفتی صاحب کیا کر رہے ہو؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ جھوٹ میں سے سچ تلاش کر رہا ہوں، جھوٹ میں سے سچ تلاش کر رہا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملے گا نہیں، سچ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور آج ہماری زبانوں پر یہی ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور اس نے ویسے کر دیا، اور اس نے ایسے کر دیا، اور یہاں ایسے کر دیا اور وہاں ویسے کر دیا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزوں، کہ یہ سارا کا سارا ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں سے نکلے اور ہمارا جو ہے ہمارا سارا کا سارا تعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی سے جڑ رہا ہو اور یقین ان پر جم رہا ہو کہ کرتے تو اللہ ہی ہیں، کرنے والے تو وہی ہیں، وہی تو ہیں جنہوں نے زمین کا سینہ پھاڑ کر میرے دوستو بھائیوں لہلہاتی کھیتیاں باہر نکال دی، وہی تو ہیں جنہوں نے ہمارے لیے زمین سے کیسے کیسے گلے اور کیسے کیسے پھل نکال دیے ہیں۔ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے لیے میرے دوستو بھائیوں کہ اس محنت کے اندر 2.5 گھنٹے رکھے گئے ہیں کہ 2.5 گھنٹے روزانہ کم سے کم ہر کام کرنے والا کہ وہ 2.5 گھنٹے فارغ کرے۔ اس لیے فارغ کرے کہ 2.5 گھنٹے فارغ کرے میرے دوستو بھائیو عزیزوں، اور وہ اس کو بولے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آخرت کی زندگی کے قائل ہیں، اگر وہ اس کا مذاکرہ نہ کرے ان کے بھی ذہنوں سے نکل جاتی ہے۔ اگرچہ وہ قائل ہیں، وہ مانتے ہیں آخرت کو اور آخرت کی زندگی کو، لیکن جب مذاکرہ نہیں کرتے، آپس میں اس کے ذکر و مذاکرے نہیں ہوتے، تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے بھی ذہنوں سے نکل جاتی ہے، حالانکہ وہ آخرت کی زندگی کے قائل ہیں۔ ہمیں کسی نے یاد دلا دیا اور کسی نے کہہ دیا تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں پالنے والا اللہ ہی ہے، لیکن میرے دوستو بھائیو اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا ہم غور کریں اور سوچیں، کیا 24 گھنٹے والی جو زندگی ہماری ہے اس کے اندر ہر ایک موقع پر ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نہیں بھائی اللہ کرنے والا ہے، کہ جی فلاں نے یوں کر دیا، کہ وہ بات تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن کرنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں؟ اتنی بڑی زبردست ذات جس کے ساتھ ہمارا تعلق اور جس کا کام ہم کر رہے ہیں، میرے دوستو بھائیو عزیزوں، میں تو عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے نقشے قائم کر رہے ہیں اور اس کے اندر گھبرا نہیں رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہم اللہ کا کام کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ کس کا کام کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ کون اللہ؟ کہ جس نے زمین اپنی قدرت سے پیدا فرمائی، جس نے آسمان اپنی قدرت سے بنایا، بغیر ستون کے اس نے 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے ٹیک دیا۔ میرے دوستو بھائیو چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، ہواؤں کا نظام چلایا، زمین سے گلے نکالے، یہ 2 پائے اور چوپائے اور یہ انسان اور یہ جنات، یہ ساری کی ساری مخلوق، یہ میرے بھائیو میرے اللہ نے پیدا فرمائی اپنی قدرت سے۔ وہ اتنی بڑی قدرت والا اللہ، وہ اس کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایک محنت، ایک کام قربانی کے ساتھ کرنے کا ہے، ہاں چھوڑ پکڑ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں جو مستقل تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پابندی مقصود ہے، چوٹ مقصود ہے میرے دوستو بھائیوں، کہ مثال دیتے ہیں مثال دینے والے کہ ذرا سی بوند کا ٹپکا پانی کا قطرہ گرتے 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 وہ پتھر کے اندر گڑھا کر دیتا ہے۔ یہ پابندی کا اثر ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں دعوت دے دی، 2.5 گھنٹے کے لیے نکل گئے اور پورا ہفتہ خالی ہے۔ نہیں میرے دوستو بھائیوں، کہ روزانہ 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 ہمیں نکل کر بولنا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔
ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کتنا جڑ رہا ہے. جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے ہم اللہ کی طرف کتنا جا رہے اور مخلوق کی طرف کتنا چل رہے ہیں. یہ ہر ایک کے اپنے ہی چیک کرنے کی چیز ہے. کوئی دوسرا کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ ہر ایک کے اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کی چیز ہے. اس لیے تھرمامیٹر میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی بتا دے گا اور ڈاکٹر صاحب کے ابا کا بھی بتا دے گا. ہر ایک کے چیک کرنے کی چیز ہے کہ مخلوق کے ساتھ مخلوق سے کتنی بے نیازی کام کرنے والوں کے اندر آ رہی ہے اور خالق سے کتنا تعلق جڑ رہا، کتنا وہ تعلق جوڑنے والی چیزوں کے اندر لگ رہے ہیں جن کو فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر بولا اور سنا اور پڑھایا سنایا کہ اس سے زیادہ کسی چیز سے تعلق حاصل نہیں ہو سکتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں. پھر نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو بھائیو عزیزو صرف کہنے سننے کی بات نہیں ہے، اپنی زندگی اس پر لانے کی ضرورت ہے. اس لیے لکھا ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا، اپنی زندگیوں کے اندر وہ اعمال لے کر آنے ہیں جو اعمال اور جو صفات جس محنت کے ذریعے سے مقصود ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے. دعاؤں کے ذریعے سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ مجھے بھی نصیب کر دے، اللہ آپ کو بھی نصیب کر دے. اللہ سے مانگنا چاہیے. میرے بھائیو ایک رونا یہ بھی ہو گیا کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہو گیا کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے. اور اس وقت ہمارے بزرگوں کو بڑی فکر ہے. 550 650 جماعتیں نکلی ایک سفر میں ایک صوبے سے، اور ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے تھے اللہ کا فضل ہے خروج تو وجود میں آیا لیکن ہمارے ساتھیوں کے رونے میں کمی ہے. ہمارے بڑوں کو فکر ہے اس وقت کہ یہ ہمارا محنت کرنے والا عملہ یہ محنت کرنے کے بعد دعاؤں کے اندر نہیں لگ رہا. حالانکہ کتنا خالق پر محنت کرنے کے لیے کہا اور کتنا مخلوق پر محنت کرنے کے لیے کہا. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ جانتا. لیکن میرے بھائیو ہم کتنا لگ رہے ہیں، کتنا ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے ہم اس مسئلے کو لے کر کے میرے دوستو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پہنچتے ہیں اور اللہ کو سناتے ہیں اپنے حالات، اور اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اپنے قصے اور کہانیاں، اور اپنے سارے کے سارے مسائل کو اللہ کے سامنے جا کر کتنا سناتے ہیں اور مخلوق کے سامنے کتنا سناتے ہیں. میرے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کوئی چیز سامنے آ گئی، اس کو میں اپنے دوستوں کو سنا رہا، اپنے پارٹنر کو سنا رہا، اپنے بھائیوں کو سنا رہا، اپنی بیوی کو سنا رہا، باہر والوں کو سنا رہا. میرے دوستوں بھائیوں عزیزوں جس طریقے سے میں سب کو اپنے مسئلوں کو سنا رہا، ذرا غور کرو کیا اس طریقے سے میں اپنے مسئلوں کو اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں. کس طریقے سے آدمی اپنے مسائل اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا، پارٹنر نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا اور مجھے اتنا نقصان ہو گیا. ایسے میرے دوستوں بھائیوں لوگ اپنے قصے اپنے کہانیاں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں. بعضوں کو تو کہتے ہوئے سنا ہو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو میرا ایسا دوست ہے میں تیرے سے اپنی ساری چیزیں شیئر کر لیتا ہوں. میں نے کہا بھائی کاش ہم اللہ کو اپنے ایسا دوست بناتے جو اللہ سے اپنی ساری باتیں کرتے. نہ بات آتی یہاں تک میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر ہم اپنے مسائل کو اپنے اللہ کے سامنے رکھنے والے بن جاتے، وہ اللہ جس نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اس سے وہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے. سب سے سچا وعدہ میرے اللہ کا ہے. انہوں نے وعدہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم مانگنے پر تو آئیں، وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھے. وہ تو ایسے بڑے قدرت والے ایسے دینے والے کہ وہ تو بنا مانگے دے رہے ہیں. ایک بزرگ دعا کر رہے تھے اور دعا کرتے کہہ رہے تھے اللہ ہماری نافرمانیوں کی کوئی حد نہیں ہے اور آپ کی عطایا کی کوئی حد نہیں ہے. ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے اور آپ عطایا پر عطایا کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیتے ہی چلے جا رہے.
اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نافرمانیوں سے آپ کا اللہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نعمتیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آئی، فوراً اس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ اتنا نہ میرے بھائیو، کم سے کم اتنا تو ہو جاتا کہ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر کی پڑھ لیتا اور اللہ سے کہہ دیتا ہے اللہ یہ تو آپ ہی نے دیا ہے، آپ ہی کا فضل ہے۔ اس لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ دنیا جو ہے وہ ایسا کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں ہے جو ہمیشہ تکلیفوں کے اندر رہا ہو، اور کوئی ایسا بھی نہیں جو ساری زندگی راحتوں میں رہا ہو۔ یہاں تو عدلتے بدلتے رہیں گے، تمہارے بیچ دنوں کو عدلتے بدلتے رہیں گے، کہاں ہے؟ اور اللہ علیہ فرماتے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے، کبھی یہ حال ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی ایسا کر دیں گے، کبھی ویسا کر دیں گے، کبھی رات کر دیں گے، کبھی دن کر دیں گے، کبھی صبح کر دیں گے، کبھی شام کر دیں گے، کہ یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ لیکن میرے دوستو بھائیو عزیزوں، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تکلیف والے حالات آ گئے گھبرانا نہیں ہے، اور راحت والے حالات آ گئے اترانا نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرے کی چیز ہے کہ تکلیفوں والے حالات میں گھبرانا نہیں ہے کہ آدمی اتنا گھبرایا کہ کام ہی چھوڑ کے بیٹھ گیا، کہ نہیں، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ پر بھی حالات آئے، لیکن صحابہ نے دوستو بھائیو عزیزوں حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا، کہ جتنے حالات تیز ہو رہے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی میں اتنا ہی آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات اتری ہوئی تھی کہ حالات بھیجنے والا اللہ ہے، ہم جتنا اس کے لیے عمل کریں گے اور جتنا قربانی کو بڑھائیں گے، حالات تو وہی بدلنے والے ہیں، وہی بدلیں گے۔ ان کے لیے عمل کرتے ہی چلے جا رہے، اتنی قربانیاں دیتے چلے گئے میرے بھائیو بزرگوں دوستو کہ اللہ کو پیار آ گیا۔ اور خوشیوں والے حالات آ گئے کہ اس میں اترانا نہیں ہے، وہ بھی میرے اللہ نے بھیجے ہیں، اس پر بھی چیک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ، امتحان کا گھر ہے، اس کے اندر تو ہر ایک کا امتحان ہو رہا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا۔ اچھے عمل پر جانچا جا رہا، پرکھا جا رہا ہے، حالات ڈال کر چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ تو کیا ذرا سے خوشی کے حالات ہے اور آدمی اترانے لگا کہ نہیں اتنا تو ہوتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھ لیتا، اللہ کو کہہ دیتا ہے اللہ وہ تکلیفوں والے حالات بھی آپ کی طرف سے آئے تھے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، اگر میرا کوئی کمال ہوتا اور میرے ذریعے سے کچھ ہو رہا ہوتا تو میں اس وقت میں بدل لیتا، لیکن میرے اللہ تو نے ہی اپنی قدرت سے بدلا ہے، آپ ہی نے اللہ ان حالات کو، برے حالات کو اچھے حالات سے مبدل کر دیا، تبدیل کر دیا ہے، بدل دیا ہے، اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جتنے زیادہ اپنے مسائل کو میرے دوستوں مخلوق کو سنایا جا رہا ہے، اس طرح اللہ کو نہیں سنا رہے، اللہ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے مسائل کا حل نہ ہمارے بھائی کے پاس ہے، نہ ہماری بیوی کے پاس ہے، نہ ہمارے دوستوں کے پاس ہے، نہ ہمارے پارٹنر کے پاس ہے، دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل تو اللہ کے پاس ہے، وہی حل کرنے والے ہیں، انہوں نے ہی کیا ہے اور وہی کریں گے، وہی کرتے، انہوں نے ہی کیا۔ تو جب وہ کرنے والے ہیں تو میرے بھائیوں ان کے ساتھ ہمیں مشغول ہونا چاہیے، اپنی دعاؤں کی مقدار کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس محنت کے اندر لگایا، اس محنت کا ذمہ دار بنایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بہت لوگ پیچھے پڑے بڑے ابھی لوگ آ رہے ہیں میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، بہت لوگ ابھی پیچھے ہیں، بڑے آنے والے، لیکن میرے بھائیوں ان کو بنیاد بنایا، ان کو آگے رکھا ہے۔